میرا نام انزا جاوید ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں۔ محکمہ بہبود آبادی میں تقریباً مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہوئے۔ ایڈولسنٹ ہیلتھ سینٹر، نوجوان دوست مرکز صحت فیملی ہیلتھ کلینک جناح ہاسپٹل کے اندر میں کام کر رہی ہوں۔ اور ہو سکتا ہے جو لوگ آپ لوگ سب لاہور کے ہیں، تو آئی تھنک کہ انیشیل کچھ سال پہلے ہماری تب سب ایف ڈبلیو ایز کے ساتھ میٹنگس وغیرہ کنڈکٹ ہوئی تھیں، تو ہوپ فلی کہ شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ ہماری جناح ہاسپٹل میں جو لوگ ٹیگ ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہو یا آپ نے سنا ہو۔ سو نوجوان دوست مرکز صحت ایک انیشیٹو تھا نوجوانوں کی ذہنی صحت کی حوالے سے رہنمائی کے لیے، اور کافی اب تو سال ہو گئے ہیں، بٹ اسٹل ہمارا جو فیلڈ اسٹاف ہے اکثر وہ ان سے جب ہم بات کرتے ہیں انٹریکشن ہوتی ہے تو دے ڈونٹ نو، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری فیسلٹی سینٹرز میں کیا سائیکالوجسٹ کون ہوتے ہیں یا ماہر نفسیات کون ہوتے ہیں یا وہ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ آئی ہوپ کہ ایک انٹریکشن جو ہے وہ ایک کڑی ثابت ہو کہ جس میں ہم اپنی ورکنگ کے بارے میں بھی جان سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہمیں اس ٹریننگ کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس کو پورا کر سکیں۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی دیٹ از آن یور پرسنالٹی، کہ جب آپ فیلڈ کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اینڈ یو آل آر ورکنگ ٹوورڈز اے چینج۔ آپ سب لوگ ایک چینج کی طرف کام کر رہے ہو، ایک مائنڈ سیٹ کے لیے کام کر رہے ہو۔ آپ کا جو فیملی پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے لوگوں کو کس طرح اپروچ آپ نے کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کا کیا رول ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ ایک کوالٹیز آپ میں ایسی آ جائیں جس سے آپ کہیں کہ یار باقی جو بندہ بات کر رہا ہے نا وہ ایک پتے کی بات کر رہا ہے اور اس کو ہمیں سننا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مائنڈ سیٹ ایسے چینج نہیں ہو جاتا کہ میں آپ کو جا کے ڈیفینیشن بتا دوں، آپ جا کے آگے وہ ڈیفینیشن کنوے کر دیں اور جی راتوں رات چینج آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کا ذہن یہاں سے چینج ہوتا ہے اور اس کو چینج کرنے کے لیے پہلے وہ چیز آپ نے خود اپنے آپ پہ لاگو کرنی ہوتی ہے۔ So we will work towards کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ لیڈ کر رہے ہیں، ایک لیڈر کی طرح بیہیو کر رہے ہو اپنی کمیونٹی میں، اپنے گروپ میں۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ کاؤنسلنگ آپ لوگ کرتے ہیں تو انفرادی بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، گروپ میں بھی کرتے ہیں، جوڑے کی صورت میں بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ سٹوری جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سٹوری کو ذہن میں رکھتے ہیں اور آپ کا پورا جو لیکچر ہے نا اس کو اس سٹوری کے بیسس کے اوپر پرکھنا ہے، اینالائز کرنا۔ تو سٹوری یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ٹاسک کیا ہے کہ انہوں نے ایک جنگل کے اندر روڈ کلیئر کرنا ہے، اور وہ جنگل بالکل بھی آباد نہیں ہے، آبویسلی جنگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیڈرز جو ہیں ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور وہ لیبر، اس میں لیبر کے یونٹس ہیں، مانیٹرنگ سسٹم ہے اور ایسٹس جو ہیں مشینری وغیرہ سب کچھ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں اور وہ کام کیا جاتا ہے۔ The leaders continue to monitor and evaluate progress۔ ظاہر ہے جنگل کلیئر ہو رہا ہے، سڑک بنانی ہے تو اس کے لیے پروگرس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، ہر لیول پہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ بھی کام کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کس حد تک ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، سڑک بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے۔ دین ون ڈے اچانک سے کام شام بالکل صحیح چل رہا ہے، ایک بندہ اٹھا اور اس نے درخت پہ چڑھ کے پورا سین دیکھا کہ یار میں دیکھوں ذرا کہ جنگل پہ سڑک کیسے بن رہی ہے۔ اوپر سے جیسے ہم دیکھیں گے گھروں میں ہمارے باہر سڑک بن رہی ہے تو ہم چھت پہ جا کے ذرا پورا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا۔ تو وہ چڑھا اور اس نے دیکھا اور پورا آبزرو کیا، اور اچانک سے اس صرف ایک بندے نے کہا رانگ وے، غلط راستہ، یعنی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں، یو نو۔ اب ہو کیا رہا ہے، کام تو سارا ہو رہا ہے، بڑی ریسورسز لگائے گئے ہیں، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ریسورسز دیے گئے ہیں، بٹ اسٹل صرف ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا سم تھنگ از رانگ، کچھ غلط ہو رہا ہے، اور وہ بھی صرف اسی کو خیال آیا کہ گزرا جا کے اسٹوری ڈزنٹ اینڈ کیا، بٹ یہ اسٹوری اپنے ذہنوں میں رکھیں
اور آپ لوگ کے جو سوالات ذہن میں آئے اس کے آنسر جو ہیں وہ آگے دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کنکلوژن اس اسٹوری سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, شاید میں آپ لوگوں سے بھی اس کا پوچھوں. یہ اسٹوری ذہن میں رکھنی ہے اور یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. The ability to positively influence people and systems to have a meaningful impact and achieve results. لیڈ کرنا, سربراہی کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انفلوئنس کرنا, ان پر اثر انداز ہونا, سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سسٹم کے لوگوں پر اثر انداز ہونا اور ان کے اوپر کچھ اثر چھوڑ دینا. آپ لوگ یہاں پہ ایک ٹریننگ کے اندر موجود ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت ساری ٹریننگز کی ہوں, لیکن کیا ہم اس ٹریننگ کو 100% اپنے اوپر لگا لیتے ہیں؟ آئی تھنک کچھ چیزیں شاید آپ کو یاد رہ جاتی ہیں اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم شاید آپ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں, انہیں کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ لیڈنگ پیپل, لوگوں پہ انفلوئنس کرنا, اثر چھوڑنا, کمانڈنگ, ان کو ہدایات دینا اور گائیڈ کرنا, مشورہ دینا, یہ سب ایک لیڈر کرتا ہے. ایک لیڈر کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے, لیڈر مسٹ ہیو فالوورس. آپ اگر ایک ایسا کوئی کام کر رہے ہو جس کے اوپر لوگوں کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے, لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا ہے, تو آپ کا کچھ فالوورس بھی ہونے چاہیے. کوئی سننے والا ہوگا تو اس کو چینج کرو گے نا. کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو آپ چاہے جتنا مرضی بولتے رہیں, کیا وہ آپ کی بات کا اثر کریں گے, لیں گے؟ If they don't follow you, they will not listen to you. Working relationship between leader and followers. آپ جن لوگوں سے اپنی کمیونٹیز میں ملتے ہیں, آپ کا ایک باہمی تعلق ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, پرپس کیا ہے کہ ایک گول اچیو کرنا ہے. کیا گول ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی بتائے؟ براڈر گول ہے نا یہ, ہاں, لیکن آپ کرتے کیا ہیں ایکچولی میں؟ اس طرف لے کر آتے ہیں. دیٹ از یور ٹاسک, جو کہ ہر ایک بندے کو سونپا گیا. یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ وہ بندہ انفلوئنس ہو اور فیملی پلاننگ کو اپنے ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرے یا اس کانسیپٹ کو سوچے. دیٹ از یور گول, ٹو کنونس ادر پرسن. A leader influences his followers willingly, not by force. یہ جبری طور پہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے کہہ دیا تو آج سے ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کمیونیکیشن اسکلز اس سے پہلے سیکھی, آپ کو بتایا گیا. آپ نے اس چیز کو انڈائریکٹ وے میں اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو خود willingly کریں, اپنی مرضی سے کریں. اٹس اے چوائس بٹ اٹ ہیز سم کائنڈ آف فورس کہ یار یہ میں نے چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی زبردستی والے ایلیمنٹس نہیں ہوتے, لیکن ایک ول ہوتی ہے. وہ ول آپ کی اپنی بھی شامل ہونی چاہیے اس کے اندر, کہ جو میں بول رہی ہوں آئی نو کہ میں کیا بول رہی ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ خود پہ لاگو نہیں کرتے نا, وہ اگلا بندہ بھی بائی کرے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جو کانسیپٹ آپ بیچنے کے لیے نکلے ہیں مارکیٹ میں, جب تک کہ اس کا ایکسپیرینس آپ کو خود نہیں ہوگا یا وہ آپ نے خود نہیں ایز اے لیڈر ڈالا ہوگا, کبھی بھی اس کو فورسفلی انفورس نہیں کروا سکتے. کہ آپ چاہے فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ لے لیں یا کسی پروڈکٹ کا کانسیپٹ لیں, جو چیز میں نے پروڈکٹ خود استعمال نہیں کی نا, اس کو میں جتنا مرضی اس کے بارے میں بولتی جاؤں, وہ ولنگنس, وہ جادو آئے گا نہیں آپ کے پاس. لیڈرشپ از ایکسرسائز ان اے گیون سچویشن اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. ڈیفینیٹلی ایک پروسیس کے تھرو یہ کام ہوتا ہے اور ایک سچویشنز کے تھرو ہوتا ہے. امپورٹنس اس کی کیا ہے؟ گول سیٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اپنے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. موٹیویٹ کرنا لوگوں کو, بلڈنگ مورال, یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے.
آپ کی اپنی جو موٹیویشن ہے ٹوورڈز یور ورک یا ٹوورڈز یور جاب، جو آپ کام کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو ورک پلیس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کریٹنگ کانفیڈینس، پورا اعتماد فیل کرنا اپنے اوپر، اپنی لفظوں کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر. یہ چیزیں لیڈرشپ میں ہوتی ہیں جب آپ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہو. ڈسپلن بہت ضروری ہے. ٹائم کا ڈسپلن، کھانے کا ڈسپلن، سونے کا ڈسپلن، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم رکھتے ہو تو پھر اس ٹائم کے اوپر سب سے پہلے آپ کو پہنچے ہونا چاہیے، چاہے آپ کو پتا ہو کہ اگلے بندوں نے دیکھا. یہ آدھے گھنٹے کا مارجن پہ ہو جائے. یہ ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے. بٹ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل، بائی مورال. موٹیویشن ہوگی، گول ہوگا، مورال ہوگا، کانفیڈنس ہوگا، تو پانچویں چیز آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ ڈیولپنگ ٹیم ورک. آپ کو ایز اے ٹیم بھی کام کرنا پڑتا ہے، گروپس میں کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں جس میں آپ جیسے ہی اور لوگ بھی ہوتے ہیں. سو آل آر لیڈرز. فیسیلیٹیٹ چینج، تبدیلی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ایک نیو کانسیپٹ کو اپنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ریپرزینٹنگ دا گروپ، اور آپ اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک ٹرو لیڈر کی؟ جو اچھا لیڈر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک ٹاسک سونپا گیا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا. انسپائر ادرس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ انسپریشن لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی انسپریشن ہوگی کسی نہ کسی ہے؟ ذہن میں ہے؟ سب کے ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو انسپریشن لیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت جانا مانا شخص ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی سبلنگ ہو سکتا ہے، بہن بھائی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے. اس بارے میں اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آپ جس کمیونٹی میں ہیں ان کی اچیومنٹس کو ضرور ریکگنائز کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کی اسٹرینگس کیا ہیں اور ان کی ویکنیسز کیا ہیں. تبھی آپ ان کی ویکنیسز کو اسٹرینگس میں کنورٹ کرنا بتائیں گے. ٹھیک ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کے احساسات کے لیے بہت سینسٹیو ہوتا ہے، ان کے جذبات کو سمجھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں جو بات کروں گا اس کا ریئیکشن آگے سے کیا آ سکتا ہے، کیا لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، میری بات سے وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. وہ کوئی بھی ریئیکشن شو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سینسٹیو ہونا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. آنیسٹ اور ٹرسٹ ورتھی ہے، ایماندار ہونا بہت ضروری ہے اپنے سے اور اپنے کام سے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز آپ کے رویے کے اندر نظر آتی ہے. جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. امپاور اینڈ ہیلپ ادرس. بات ہی ساری امپاورمنٹ کی ہے کہ جب آپ ان کو بتاتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں تو آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے کہ دے ہیو چوائسز، ان کے پاس آپشنز ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے فیصلے کے تھرو. ٹھیک ہے. انتھوزیاسٹک ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. پازیٹیو ہونے کا کیا مطلب؟ آپ کی بات کو سننے پہ اور اس پہ عمل کرنے پہ جب وہ اپنی رضامندی شو کرواتا ہے اور وہ کسی بھی میتھڈ کو لے کے اس کو جو خدشات ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں نیگیٹو لوگوں کے جو ہوتے ہیں اس کو وہ پازیٹیو میں لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بلی ہوں اس چیز کے لیے اور آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، تو وہ پازیٹیو میں ڈالتے ہیں یہاں. بالکل. اور آپ کی اپروچ ٹورڈز دیٹ نا. ٹھیک ہے. آواز سب کو آ رہی ہے؟ تو پازیٹیوٹی ہونا ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو بیہیویئر ہے، ابھی کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی تو نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن، اس کے اندر پازیٹیوٹی، آپٹیمزم نظر آنا بہت ضروری ہے کہ میں تو آپ کے ہی فائدے کی بات کرنے آئی ہوں یا آیا ہوں.
اور فائدہ انڈیویجول، جب ہم انفرادی فائدے کی بات کرتے ہیں تو وہ مل کر ایک معاشرتی فائدے کی بات ہوتی ہے کہ ہر پرسن اگر اپنا اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر ہم ایک اس گول کو اچیو کر پائیں گے نا، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی ہمارے معاشرے کے اندر چینج آئے اس کانسیپٹ کو لے کے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو اپروچ ہے، آپ کی جو جیسچرز ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، وہ اس کے اندر بھی ایک مثبت مان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس میں اندر ٹھہراؤ ہے اور اس کے اندر اسٹیبلٹی ہے، بات کو سننا اور پھر رپلائی بیک کرنا. ٹھیک ہے، اس کو ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں. کچھ خصوصیات ہیں جو کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں جب آپ اس رول میں ہوتے ہیں جس نے ایک چینج میکر ہے، جس نے تبدیلی لے کر آنی ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ خصوصیات ہیں جو ایز اے پرسن انفرادی طور پہ آپ نے اپنے اندر وتھ ٹائم، اچھا کچھ لوگوں میں انیشلی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ایک سروس پرووائڈر ہوتے ہو، جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہو، جب آپ ایک کمیونیکیٹر ہوتے ہو، تو آپ کو وتھ ٹائم اپنی کچھ مہارتوں کو پالش کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کے موٹیویٹڈ. آپ خود اگر موٹیویٹڈ نہیں ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو اس کا ریفلیکشن آپ کے کام میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح سے. تو خود کو بھی موٹیویٹ رکھنا بہت ضروری ہے اپنے کام کے ساتھ. اگر آپ خود آوازار ہوں گے کہ جی میں اپنی جاب سے خوش نہیں ہوں یا میں سیٹسفائی نہیں ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے جب پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو وہ ڈی موٹیویشن اس کے اندر جھلکے گی. ٹھیک ہے، وہ کہہ لیں کہ مایوسیت کہہ لیں، وہ بھی اس میں آئے گا. پیشنٹ ہونا بہت ضروری ہے، صبر کا دامن رکھنا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے ہر طرح کا اوپینین آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کو دھتکار سکتے ہیں، ابیوسو ہو سکتے ہیں، وائلنٹ ہو سکتے ہیں، ایگریسو ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. تو اس کے لیے صبر رکھنا، پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے اور سلجھے ہوئے میں اپنے آپ کو رکھنا. بیکاز یو آر اے لیڈر، they are looking towards you as a role model, they will follow you جو بھی آپ behavior شو کریں گے. کمیونیکیشن اسکلس کے بغیر تو ہم فیل ہیں ہر جگہ پہ، کسی بھی جاب میں، ناٹ صرف ہیئر، لیکن ہر طرح کی ملازمت میں اگر آپ کے پاس اچھی گفتگو کا انداز آپ کو نہیں آتا، یا جو کمیونیکیشن اسٹائل ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کون سا اسٹائل میں نے کس وقت استعمال کرنا ہے، تو اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، فلیکسیبل، لچک رکھنا بہت ضروری ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اگلی کی بات کو سننے کے لیے راضی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کا مائنڈ چینج کرنا ہوتا ہے نا، تو پہلے آپ اس کو سنتے ہیں کہ اس کے کیا بلاکس ہیں، اس کے ذہن میں کیا رکاوٹیں ہیں اس کے ذہن میں، اور اس کو میں نے کیسے دور کرنا ہے. پرسویسو، سنو پہلے، بولو بعد میں، اور پھر مائل کرو اس کو. ٹھیک ہے، اس کی نیگیٹیوٹی کو پہلے سنو اور پھر اس کو پازیٹیو چیزیں بتا کے اس کو مائل کریں، کنونس کریں. ٹھیک ہے، انٹیگریٹی، جو آپ بول رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اس میں جھوٹ کا سہارا یا غلط فیکٹس کا سہارا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو چیز جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، اکثر ہمارے پاس وہاں ایف ایس سیز میں لوگ آتے ہیں نا، تو دے آسک اس کہ سائڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوں گے یا کچھ ایسی بات. اب معمولی نالج کے ہو سکتے ہیں تو پلیز اس کو ان بارے میں بھی بتائیے، پوری انفارمیشن دیں. آدھی انفارمیشن جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. پرسسٹنس بہت ضروری ہے، ثابت قدمی بہت ضروری ہے. جو کانسیپٹ آپ لے کے معاشرے میں نکلے ہیں، جو عزم لے کے نکلے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہنا بہت ضروری ہے، شیک نہیں ہونا. ٹھیک ہے، پیشن، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کے اندر پیشن رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی کام سے جب تک لگاؤ نہیں ہوگا نا، تب تک اس کا ریفلیکٹ آپ کے بیہیویئر میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے طریقے میں نہیں آئے. تو پہلے خود سے ضرور پوچھیں کہ کیا جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ دلچسپی بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، یا صرف ذمہ داری ہی نبھائی جا رہی ہے. جب ہم لیڈر بننے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ انٹیلیجنس کا بھی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے.
اور کچھ چیزیں ہم ود ایکسپیرئنس لوگوں کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا نالج ضرور بڑھائیں. ریڈنگ کی عادت ہونی چاہیے. کتابیں پڑھنا, اخبار پڑھنا, فیکٹس اینڈ فگرس کے بارے میں پتہ ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اپنا جو علم ہے, کیونکہ اتنی زیادہ تحقیق ہو رہی ہے دنیا میں چیزوں کے ساتھ کہ ہر روزانہ کچھ نہ کچھ نیا نالج جو ہے وہ ایڈ آن ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس بات پہ رکھیں کہ جہاں سے بھی کوئی آپ کو نئی چیز ملے, میں نے اس کو سیکھنا ہے. اوپن رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے اپڈیٹڈ رہوں میں آج کل کے نالج کے حوالے سے. چیزوں کو مکمل کرنا, یہ ساری چیزیں ذہانت میں آتی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ان چیزوں کو پریکٹس کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی, شخصیت, جب آپ کسی سے ملتے ہو فرسٹ ٹائم تو کیا چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو نظر ایک فزیکل ڈھانچے میں پڑتی ہے. آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لینا چاہتے ہو, آپ نے دیکھو نظر کیسی آ رہی ہے. پرسنالٹی کا تو آپ کو ود ٹائم بعد میں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے جب آپ اسے بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب مل رہے ہیں, جس کمیونٹی میں جا رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کمیونٹی سے مل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ جب ٹریننگز پر ہوتے تھے نا, تو ہمیں ایک بات ہمیشہ ماہر نفسیات جب ہم بن رہے تھے تب ہمیں یہ سکھائی گئی تھی کہ آپ جس کمیونٹی سے ڈیل کریں, یو ہیو ٹو ڈریس اپ ان دیٹ وے. ٹھیک ہے. ادروائز دے ول ناٹ اوپن اپ ٹو یو. وہ آپ سے کھل کر بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایک بیریئر فیل ہوگا اس بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جن لوگوں میں, جن محلوں میں, جن لوگوں کے ساتھ, جن علاقوں میں پھرتے ہو, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح آپ کے ساتھ ایک کنیکشن دیکھ کر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے فزیکل چیز ہے, اس کے بعد پرسنالٹی ہے کہ آپ بات کس طرح کر رہے ہیں, آپ نان وربلی جیسے بھی بتایا جا رہا تھا آپ لوگوں کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا, ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پرسنالٹی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی وربل فیسلٹی, یعنی کہ بولنے کی مہارت اتنی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ اسی سے امپریس ہو جائے اور کیچ کر لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بول بہت کانفیڈنٹلی رہے ہیں لیکن آپ کا جو نان وربل بیہیویئر ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا, تو پھر بھی آپ کی بات کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے یا اس کا اثر نہیں لیں گے, اس کا انفلوئنس نہیں لیں گے, وہ بات اپنا اثر کھو دے گی. ٹھیک ہے. تو پروسیس از ویری امپورٹنٹ. پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو جو نان وربل آپ کا بیہیویئر ہے دیٹ از آلموسٹ 90% امپورٹنٹ. بات کس انداز سے کہی گئی ہے وہ یاد رہتی ہے, بات کیا کہی گئی ہے وہ دوسرے نمبر پہ یاد ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس بات کو آپ مائنڈ میں رکھ لیں تو پھر شاید آپ اپنے نان وربل ورک پہ بہت زیادہ کام کریں اپنی پرسنالٹی میں کہ ان چیزوں کو میں نے کس طرح بہتر کرنا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ سیلف کانفیڈنس ہونا, اپنے پورے اعتماد نظر آنا اور پورے اعتماد طریقے سے بات کرنا, یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں, کس طرح کنوے ہوتی ہیں اگلے بندے کو, جس طرح آپ پریزنٹ ہوتے ہو اگلے بندے کے سامنے, جس طرح آپ اس کے سامنے چل کے جاتے ہیں, جس طرح آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, جس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی موومنٹس کرتے ہیں, جس طرح آپ اپنے شولڈرز کو رکھتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ میٹرس جب آپ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اڈیپٹیبلٹی, جو لاسٹ پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا تعلق انٹیلیجنس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو فوراً ڈھال لیں جس ماحول میں بیٹھے ہیں. بزرگوں کا گروپ ہے, نوجوانوں کا گروپ ہے, خواتین کا گروپ ہے, مائیں ہیں, بڑی بہنیں ہیں, ان کے ساتھ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس گروپ میں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہر ایج گروپ کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان کی کچھ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اور ان کے اوپر ورک کریں اور اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو اپنی مہارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیڈر, اچھا اب ہم اپنی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں تو آبویسلی ہم مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے.
लीडर भी हैं, बट कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। तो डिफरेंस होता है मैनेजमेंट में और चीज़ों को लीड करने में, ठीक है। द मैनेजर आस्क्स हाउ एंड व्हेन, जबकि लीडर कहता है व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर क्या चीज़ कैसे हो रही है और उसकी वजूहात क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि सिर्फ जो आप सोच रहे हैं ना वो ठीक नहीं है, वो जो अगला बंदा भी आपको अपने पॉइंट्स बता रहा है या उसके दिमाग में जो खदशात हैं वो भी चीज़ें। सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीडर हैज हिज और आई ऑन द होराइजन, ठीक है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि अगर आप लोग गलत या सही पे जाओगे ना कि तुम गलत कह रहे हो मैं ठीक हूँ, अगर लीडर इस तरह बात करेगा आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक अपना एक्सपोजर है, जो अगला बंदा आपका टारगेट है उसका अपना एक्सपीरियंस है और उसका अपना एक्सपोजर है, उसका अपना नॉलेज है, ठीक है। वी हैव टू टॉक, हमें सही गलत की बहस से निकल के इस बहस पे आना है कि आपका फायदा किस में हो रहा है, जिस चीज के साथ आप स्टिक कर रहे हैं उसमें आपका फायदा हो रहा है, या जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें शायद उसको ट्राई करके देखें तो ज्यादा फायदा हो सकता है। इसको कहते हैं चीजों को ब्रॉडर सेंस में फैला कर देखना, ठीक है। और इनको अपनी रोजाना डेली लाइफ के ऊपर भी डाल कर देखें। The manager imitates, the leader originates. अगर तो फिर मैनेज करना है तो फिर जो उसने किया वो मैं भी कर लेता हूँ। फलां ने ऐसे किया था तो मैंने भी वैसे कर लिया। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आप क्या नयापन लेकर आ सकते हैं, क्या नए तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी काउंसलिंग में, नई एग्जाम्पल्स के थ्रू, नए बिहेवियर के थ्रू, ये काम है आपका सोचना। अगर आप अपने काम में नयापन नहीं लेकर आओगे तो आप खुद भी डिमोटिवेट होते हैं और आप जिनके साथ डील कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है किसी की बात ही हो रही है, कुछ नई बात तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। मैनेजर जो है उसको जो काम दिया जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और लीडर जो है उसको चैलेंज करता है कि what else can be done, what more can I add into it, ठीक है। मुझे जो काम दिया गया है वो तो मैंने करना ही करना है, लेकिन उसके अंदर मैं अपनी क्या इनफरादी एफर्ट डाल रही हूँ, उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ, क्या मैं नई चीज़ उसके अंदर कर रही हूँ, दैट इज इसका मतलब है उसको चैलेंज करना। इसके ऊपर क्रिटिकली सोचना चाहिए कि हम अपने काम को किस तरह लेके चलते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसी पोजीशंस दे दी जाती हैं कि दे आर द लीडर, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, शख्सियत ऐसी होती है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनकी वीडियोस को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे लोग फॉलो करते हैं, even though they don't have any kind of degrees in the matter, ठीक है, ना ही उनके पास कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन है, ठीक है, लेकिन लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो उसकी क्या रीजन है? बिकॉज दे कनेक्ट विद द ऑडियंस, उनको पता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैंने क्या वर्ड्स यूज करने हैं, मैंने क्या किस तरह उनके साथ रिलेट करना है, जो चीज़ उनको क्लिक करे, दैट्स व्हाई। तो वो जो अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर आना, आपके उसमें क्या है, कम्युनिकेशन भी है, उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाती है, उसके अंदर बात करने का तरीका भी आ जाता है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी आ जाता है। तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल लेवल पर। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, क्रिटिकली देखें कि लोग उनको क्यों सुनते हैं, हम भी तो कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग हमें क्यों नहीं उतना फॉलो कर पाते हैं, क्या वजह है इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा एबिलिटी हम सब में होती है लेकिन उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को पोजीशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, उनकी किस्मत उनको ऐसी पोजीशन पे ले आती है जहां वो लीड कर रहे होते हैं या लीडर बन जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि समटाइम्स दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि वो उसको लीड कर सकें, बट यस उनको पोजीशंस मिलती हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी या कैरिज्मा ऐसा होता है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। लीडर बाय मॉरल एग्जाम्पल,
کچھ سوسائٹی کے اندر ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی ایسی مثال قائم کی جس کی وجہ سے وہ لیڈر بن گئے. کوئی سوشل ورک ایسا کیا, کوئی ایسا فلاحی کام کیا جس کی وجہ سے جو ان کی پہچان بن گئی. تو وہ لوگ بھی جب آئے سامنے تو لوگوں کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگوں کے پاس طاقت اتنی ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, یا لوگ ان کو سنتے ہیں ان کی پاور کے اسٹیٹس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. پھر کچھ انٹلیکچوئل فلوسافیکل لیڈرز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, کہ جو اتنی فلاسفیز بتاتے ہیں, اتنی گہری باتیں کرتے ہیں. کچھ خواتین ایسی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں اور صرف ان کی فلاسفی کی وجہ سے, زندگی کے نچوڑ جو وہ بتاتی ہیں صرف ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ان کی بات ہمیں یاد بھی رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیڈر بیکاز آف ابیلٹی ٹو اکمپلش تھنگس. اور کچھ لوگوں کو کرشنگ اینڈ گرائنڈنگ کے بعد وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی ابیلٹیز کی وجہ سے جہاں پہ وہ لوگوں کا سربراہ بنا دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو ریکگنائز کرنی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے پریزنٹ, اور آپ کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ چیز اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے. 4 طرح کے سٹائلز ہوتے ہیں ایک لیڈر کے, ٹھیک ہے. ان کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, بٹ آئی وانٹ کہ ان کا آپ کو پتا ہو کہ 4 سٹائلز کون سے ہوتے ہیں. نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن جو ہے میں چاہوں گی کہ اس پہ توجہ آپ ضرور رکھیں. ایک ہوتا ہے آٹوکریٹک اسٹائل, جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہیں گے. لیڈر میکس ڈیسیژنز وداؤٹ ریفرنس ٹو اینی ون ایلس. High degree of dependency on the leader can create demotivation and alienation of staff, may be valuable where decisions need to be made quickly and decisively. یہ وہ اسٹائل ہے کہ جو کہ آپ کو ایسی سچویشنز میں ڈیسیژن لینا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کسی سے کنسلٹیشن نہیں کرتے اور اپنے طور پہ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اور فٹافٹ آپ کو اسی وقت کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں, ڈی موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے آپ کے گروپ میں, اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے ریلیٹ نہ کریں آپ کے فیصلے سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹائل ہوتا ہے یہ آٹوکریٹک ہوتا ہے, جو کہ آپ نے آن دا اسپاٹ لینا ہوتا ہے اور ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں کیا. اب اس کو اپلائی کر رہے ہیں آپ اپنے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے فیملی پلاننگ کے میتھڈس کی چوائس کرنی ہوتی ہے. آن دا اسپاٹ آپ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, آن دا اسپاٹ دے ہیو ٹو ٹیل یو کہ کیا کرنا ہے. یہاں پہ ہم ان کو چوائس دے دیتے ہیں کہ کم بیک ٹو اس لیٹر, سوچنے اور بعد میں ہمارے پاس آنے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم ابھی بتائیں گے کیونکہ گھر سے واپس دوبارہ نہیں آتے. تو ایک یہ ڈیسیژن میکنگ کا اسٹائل بھی ہے اور لیڈ کرنے کا اسٹائل بھی ہوتا ہے. ڈیموکریٹک, یہ وہ آٹوکریٹک کیا تھا جس میں آپ کنسلٹیشن کسی سے نہیں لے رہے ہیں, اور ڈیموکریٹک اسٹائل میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ڈیسیژنز جو ہے کرنے میں مشورے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیسیژن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ کنسلٹیٹیو ہوتا ہے, پرسویسو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس میں آپ سب سے مشورہ لے رہے ہیں یا آپ سے وہ آ کے مشورہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ 2 اینڈ ہو گئے نا, ایک میں نہیں کیا جا رہا مشورہ, ایک میں کیا جا رہا پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا. ان دونوں کا مکسچر ہے, اس کو لیٹس انسپائرڈ ہے, لیٹ اٹ بی, ٹھیک ہے. اور یہ بڑا ہی یوزفل ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاس ریسرچز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس سے لیڈ کرنا چاہیے, بیکاز اٹ ریلائز آن اے گڈ ٹیم ورک, کہ آپ اپنے ٹیم ممبرس جو آپ کے ہوتے ہیں جن گروپس میں آپ بیٹھتے ہیں اس کو ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرتے ہیں, اور اس میں ڈیسیژن میکنگ کا جو پروسیس ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ اس کو اپلائی کرو تو میاں بیوی کو شامل کریں. ہمارے پاس موسٹلی وومن آتی ہیں, میلز حضرات نہیں آتے اس پروسیس میں. تو اگر ان دونوں کو ایز اے ٹیم بنا لیا جائے اور ان کو کنونس کیا جائے تو بہت حد تک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو لانگ ٹرم میں بھی یوز کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر ہی ہمیں اپنی کمیونٹی کے اوپر ورک کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا سوشل سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف کپل کا نہیں ہوتا, بلکہ اس میں اور سارے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں جن کمیونٹی کے ساتھ ہمارا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سب کو ممبرس کو اس ڈیسیژن میں شامل کرنا سم ٹائمز کسی فیملی کے لیے بہت, لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہے,
اس میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو بار بار ایک چیز کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد کوئی بندہ کسی فیصلے تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیٹرنل انسٹنکٹ، نام سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کمیونٹی کے اندر ایک وہ والا کردار اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک فادرلی یا مدرلی فگر کے طور پر لیں یا ایک بڑا بھائی یا بڑے بہن کے طور پر لیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہ کریں۔ تو وہ بھی جو کردار ہے وہ آپ نے خود ایک کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو اٹس اپ ٹو یو، آپ کون سا اسٹائل جو ہے کمیونٹی میں لے کر نکلتے ہو اور اس کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان اسکلس کو اپنے اندر کیسے پیدا کرا۔ یہ مہارتیں جو میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں کہ یہ اسٹائلز ہوتے ہیں، یہ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ امپورٹنس ہے اس کی، اپنے اندر ان چیزوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آلویز اپروچ ٹاسک ود کمٹمنٹ، ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک چیز کمیونٹی میں ایڈ آن کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ 10 لوگوں سے ملتے ہیں تو اگر 2 لوگ بھی آپ کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا آپ کی لائف کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا ان دا لانگ ٹرم، جاب وائز، سوشل اینڈ پرسنل، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کی گئی نیکی جو ہے وہ ساری زندگی کام آتی ہے نا، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کردار ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ build and maintain positive and open lines of communication with others، اپنے آپ کو اتنا اوپن رکھیں کہ وہ آپ سے ڈرے نہیں بات کرنے کہ یار ہم نے تو کچھ پوچھ لیا نا دوبارہ تو آگے سے ڈانٹ پڑے گی یا کوئی ایٹیٹیوڈ ہونے کا، پلیز بی اوپن۔ کیا آپ 100 دفعہ بھی میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو گائڈ کروں گا یا کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرنا ہے، اپنے گولز، اپنے مقاصد، آج کا کیا ٹاسک ہے، ایک ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہوتے ہیں ہمارے، کچھ ہمارے منتھلی ٹاسک ہوتے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اپنی بھی پہچانیں اور جن لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں کہ ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں، ان کی کیا پازیٹیوز ہیں اور ان کی کیا ویکنیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ بلڈ افیکٹو کمیونیکیشن، بات ہی گفتگو سے شروع ہوتی ہے اور گفتگو پر ہی ختم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس سے پچھلے سیشن میں بہت بات بھی کی گئی ہے، اس میں بہت زیادہ اس کو نہیں کروں گی، لیکن انکریج شیئرنگ آف آئیڈیاز اینڈ تھاٹس اینڈ لسن، یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ کسی بھی جگہ ڈسکشن کو انکریج کیجیے، جب تک ان ٹاپک کے اوپر آپ بیٹھ کے ان کی نہیں سنیں گے کہ وہ کیوں نہیں فیملی پلاننگ کو اپنانا چاہتے اور آپ کیوں ان کو کنونس کر رہے ہیں، ہم کسی نتیجے پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یو ہیو ٹو لسن ایز ویل، سیلف ایویلویٹ، اپنے آپ کو ضرور ریفلیکٹ کریں، ٹیک ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن یور لیڈرشپ اینڈ ہاؤ اٹ ہیز ڈن ویل اینڈ ہاؤ اٹ کوڈ امپروو۔ اس بارے میں سوچیں آپ اپنے کام میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں، انوویٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور ان آئیڈیاز کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ Good leaders recognize that they are not perfect and that there is always room to grow. بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ Take moment to evaluate your leadership and always be working towards improvement. ٹھیک ہے۔ Motivate. Motivating others starts with being motivated yourself. ٹھیک ہے، وہی بات جو میں نے اسٹارٹ کی کہ جب آپ لوگوں کو کسی چیز کے لیے قائل کرتے ہیں تو پہلے خود تو اس کے ساتھ قائل ہو جائیں، کیا آپ اس کے ساتھ اس کانسیپٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ آسک یورسیلف، پہلے خود سوچیں۔ سب سے پہلا یہ میں والے سب سے سوال، جیسے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور سب کی اس کے اوپر انپٹ لیتی، کیونکہ آئی نو کہ دے آر سم پیپل ہو آر ورکنگ ہیئر لیکن وہ خود اس کانسیپٹ کو اتنا ہول ہارٹیڈلی اس کو اون نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور سوچیں اور غور کریں اس کے اوپر۔ موٹیویٹنگ اے گروپ کین بی ہارڈ، جب آپ ایک گروپ کے ساتھ کام کرتے ہو نا، جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، 3-4 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایکول لیول کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس ایک اپنا دماغ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے سامنے پیشنیٹ ہوں،
ان کے سامنے اپنی جوش دکھائیں, ولولہ دکھائیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول میک اے ڈفرینس آئے گا. لیکن آپ کو وہ اپنے رویے سے, اپنی باتوں سے اور اپنے ذہن سے اس کو شو کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹیمز بنائی جاتی ہیں, کام کیا جاتا ہے, اور ٹیم ورک, لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے, ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ کام کرنے کی. صرف آپ ایز این انڈیویجول نہیں ہیں, لیکن گروپ میں کام کرنا, ٹیم میں کام کرنا آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ بہت ساری اچھی عادتیں, ہیبٹس, کوئی مہارت کسی سے سیکھیں. ٹھیک ہے. کسی کا ہو سکتا ہے آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, ٹریننگس پہ آتے ہیں, گروپس میں آپ کو اسائن کیا جاتا ہے, یہ بھی کوئی بہت اچھا بات کرتا ہو, کوئی بہت اچھا لکھتا ہو, کوئی بہت اچھا ریڈنگ کرتا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جو اسکلز ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, یہ آپ لوگ سیکھتے ہیں جب آپ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس میں اپنا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کہیں نہ کہیں آپ کا اپنے ساتھ بھی کانفلکٹ آتا ہے, ورک پلیس پہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, آگے سے بیک لیش بھی ملتا ہے. تو وہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو کانفلکٹس یا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کو بھی ہینڈل ڈپلومیٹکلی یا نیوٹرل وے میں ہینڈل کرنا, کہ بغیر کسی کو غلط ٹھہرائے, کسی ایک گروپ کو غلط کہے, آپ اس پہ بات کریں کہ وٹ از مور بینیفیشل, فائدہ کتنے ہے, وہیں پہ آپ کی خلاصی ہو سکتی ہے. ادروائز اگر آپ کسی ایک گروپ کی سائڈ لیں گے, صحیح غلط میں پڑیں گے, تو وہاں پہ کانفلکٹ آپ کا بڑھ سکتا ہے. اور یہ چیز ورک پلیس پہ بھی لاگو ہوتی ہے, اور جب ہم سوشل ورک کی بات کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آتا ہے. آپ کانفلکٹس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نیگوشیٹ کریں, ون ون سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کریں لائف میں. ون ون سچویشن کیا ہوتی ہے کہ چلو ایک یہ پرابلم ہے, یہ چیز اگر ورک نہیں کر رہی, تو ہم کسی ایسے طریقے کی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, میرے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے. مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے, وہ یہ اپروچ, پازیٹیو آپٹیمسٹک اپروچ رکھنا بہت ضروری ہے. پرابلم سالونگ اسکلس, مسائل کو حل کرنا صرف ذہانت سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ تجربہ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ نالج بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ کسی پرابلم کو بیٹھ کر سالو کر پاتے ہیں. جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ بھی مہارت ہے, اس کے اوپر ورک شاپس ہوتی ہیں پوری, کہ پرابلم سالونگ اسکلس ہم اپنے اندر کیسے بڑھائیں. کمیونیکیشن اسکلس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے اس پورے پروسیس میں, کہ ہمارا آئی کانٹیکٹ کیا ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھ کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, ہمارے کھڑے ہونے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, آواز کی ٹون کیا ہونی چاہیے, پچ کیا ہونی چاہیے. اٹ آل کمز انڈر افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. مینیج ایموشنز اینڈ ٹیمپرز, ایکسپریس ایموشن ریگولیشن اسکلس کہتے ہیں. آپ اپنے ایموشنز کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ ہے, وہ آپ کے سامنے اس نے کچھ کہا اور آپ نے فراؤن کیا, آپ نے ایسے کیا یا ایسے کیا, یہاں پہ فوراً ریئیکٹ کر دیا اس کے اوپر. نیچرلی ہم سب کے اسٹائلز ہوتے ہیں نا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے کس طریقے سے آپ چلے ہیں, وہی پیشنس اینڈ فلیکسیبل ہونے والی بات. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ کوئی بات نہیں ہو ہے, کیا بات کہتی ہے, آپ کو ایسے آگے سے ریئیکشن کر سکتے ہیں, تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور آپ نے اپنے اینگر کو, اپنے ایموشنس کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے لوگوں تک, اس کا اظہار کیسے کرنا ہے, یہ بھی ہمیں اپنے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے جب ہم پبلک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو بی مائنڈفل آف دیز تھنگس. ہیلدی وے میں بات کریں, مہذبانہ آداب کے ساتھ بات کریں, اور جو بھی معاملہ ہے اس کو اچھے نوٹ سے اسٹارٹ کریں, اچھے نوٹ پہ ختم کریں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ از ویری امپورٹنٹ, irrespective of the gender and irrespective of the other person, financial status, any kind of status, no matter what. Give respect and gain respect. عزت سب کی ہے, عزت دیں اور عزت میں, یہ والا جو پہلو ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی بھی آئے ایز سروس پرووائڈر, آپ کا کام اس کو سروس دینا ہے, اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے, یا اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. پرابلم سالونگ, being flexible and open to new plan is key when leading a group. ٹھیک ہے. اوپننس ہونا بہت ضروری ہے.
پلاننگ اینڈ پلاننگ اہیڈ، منصوبہ بندی اور پہلے سے پلان کرنا کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں کیسے لوگ ہیں، میں نے اپنے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا کنونسنگ میرا اسٹائل ہو سکتا ہے، کیسے میں نے لیڈ کرنا ہے، کیا ایگزامپل دیں گے. پلیز اس کو پلان آؤٹ کریں، کیا کریں. بات کرنے سے پہلے، جانے سے پہلے کچھ پوائنٹس لکھے ہوں تو یہ آپ کی پریپریشن شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اکثر جب ہم کمیونٹی میں لیڈ کرنے کے نکلتے ہیں یا کچھ چینج کرنے کے نکلتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور ان کو ایوائڈ بھی کرنا ہے. لیکنگ اے کلیئر ویژن، آپ کو پتہ نہیں آپ کا گول کیا ہے. آپ آج کے سیشن سے میں کیا چیز سکھانا چاہ رہی تھی یہ مجھے پتہ نہیں. آپ جو HTSP سیشنز کی میرے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ گول ہوتا ہے نا، اگلے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے، اس کو بٹھانی ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا گول کیا ہے، آج میں کیا چیز چاہ رہی ہوں کہ میرے گروپ کو یہ ایک چیز آج وہ لرن کر کے جائیں، تو پھر آپ وینڈر کرتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آئی سیشن، اور ہر دفعہ ایک ہی طرح کا سیشن ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی سوچیں ہوں ورکنگ کریں کہ ہر طرح ایک دفعہ تک کیوں ہوتا ہے. لیکن کانفیڈینس ان دیم سیلز اینڈ ادرس، آپ اگر پر اعتماد نہیں ہوتے، آپ شیک کرتے ہیں، آپ سے جو سوالات کیے جاتے ہیں آپ ان کے جوابات نہیں دے پاتے، سیٹسفائی نہیں کر پاتے، تو پھر وہاں پہ پرابلم جو ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، آپ کو ایک ایسی انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں جس کا وہ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بتا دیا لیکن اصل میں ایسا نہیں، فلاں نے تو نہیں مجھے یہ کہا. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بات کریڈیبل ہو، اس کے اندر ایمانداری شامل. لیکن ایکسائٹمنٹ اینڈ موٹیویشن ٹو ڈو اے جاب، آپ خود ہی ایکسائٹیڈ نہیں ہو، آپ کو اپنے کام سے لگاؤ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈیلیور بھی اسی طرح نہیں کرتے اگلے تک انفارمیشن. فوکسنگ آن ویکنیسز رادر دین اسٹرینگس، آپ کی جو کمزوریاں ہیں یا گروپ کی جو کمزوریاں آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کا دھیان اس پہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں، آپ کی اپنی گرپ کس چیز کے اوپر اچھی ہے، یہ چیز آپ کو جاننی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پہچانیں. فوکسنگ مور آن دا پروڈکٹ رادر دین لوگوں پہ فوکس کریں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، لوگ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کریں اور اپنا پلان بنائیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کامن مسٹیکس ہیں یہ ہم کرتے بھی ہیں، پھر ہم کر کے سیکھتے بھی ہیں، اور سیکھنے کی چاہت ہمیشہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ارسپیکٹو آف کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسی کام کو کرتے ہوئے، ہم کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملتی ہے تو اس کو اپنانے کی نیت ہونی چاہیے. کہیں سے بھی کسی ٹائم پہ بھی کوئی آپ کو کوئی اچھی بات، کوئی اچھی ہیبٹ نظر آئے، اس کو اڈاپٹ کرنے کی چاہت جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کریں، ولنگنیس پیدا کریں کہ یہ ایز آئی ول لرن، میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا یا کروں گی. اور جب آپ اپنے اوپر ایز اے لیڈر بننے کے لیے ورک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کے کام میں بھی نظر آتی ہے، اور جو لوگ آپ سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کا اثر ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ. ایک چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن اس پہ ہمارا بلیف سسٹم نہیں ہوتا، ہم یقین نہیں رکھتے تو پھر وہ چیز ویسی بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ یونیورسل اصول ہیں زندگی کے، ورکنگ کے، ان کو اپنے ورک کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے. The leadership skills approach takes into account knowledge and abilities that a leader has. A leader can learn certain skills and turn himself into a remarkable one. آپ ہمیشہ ان مہارتوں کو سیکھ سکتے ہو، لرن کر سکتے ہو، امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اور ایک ریمارکیبل، بہت ہی شاندار پرسنالٹی ایک کریٹ کر سکتے ہیں جو جس سے لوگ انفلوئنس ہوں اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے راضی بھی ہو جائیں. لیڈرشپ از این ایکشن ناٹ اے پوزیشن، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ایک ایکشن ہے، ایکشن کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ what are you leading and why you are leading. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یہ چیز آپ کو دی جائے گی. آپ اپنی اپنی جگہ پہ
اپنے اپنے بیہیویئر اور اپنے ایکشنز کے تھرو شو کراتے ہیں کہ یس یو ہیو دا ایبلٹی ٹو برنگ اباؤٹ چینج. تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور لانی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ہم نے اسٹوری سے جہاں اسٹارٹ کیا تھا جنگل والی, اس میں سے سب لوگ مینج کر رہے تھے نا. ان کو جو ٹاسک ملے کنسٹرکشن کے, جو ایویلویٹ کر رہے ہیں, مانیٹرنگ کر رہے ہیں, کسی صرف ایک بندے کو خیال آیا تھا اس اسٹوری میں کہ میں جا کے ذرا دیکھوں سے کہ اوور آل چیز نظر کیسے آ رہی ہے. صرف ایک بندے کو خیال آیا اور پھر اس نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. سب یہی کہ ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں لیکن آگے سب کچھ غلط ہونے والا ہے. سو وہ بندہ ایکچولی آؤٹ آف دا باکس سوچا اس بندے نے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہی باقی راستہ چینج کیا جا سکتا. بٹ somebody has to take a lead نا. کسی کو تو آگے آنا پڑے گا, کسی کو تو دیکھنا پڑے گا چینج لانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس اسٹوری کا مقصد یہ تھا کہ think on those matters. ٹھیک ہے. Any questions so far? I know time بہت شارٹ تھا اور میں نے بس چیزوں کو ٹچ کیا ہے, صرف بتایا ہے, اور آئی ہوپ کہ کچھ یاد رہ جائے, کچھ ذہن میں تھوڑا سا رہ جائے. لیکن اس سیشن کا جو مقصد تھا وہ میرے نزدیک یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے اوپر جھانکیے اور اپنے اوپر آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ آپ کو کن کن ایریاز میں اپنی مہارتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کن چیزوں کو اگر ہم اپنی لائف میں, اپنی پرسنالٹی میں, اپنی ورکنگ میں لے آئیں تو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں.